السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بات کیا تھا کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کو کس طرح کلاسیفائی کیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کو تین خصوصیات کے اوپر کلاسیفائی کیا جاتا ہے، جیسے کہ یا کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. جیسے کہ فرسٹ ون ہے فزیکلی، اور یعنی کس طرح فزیکلی ان کے کنیکشنز کس طرح ہیں، وہ کس طرح ڈیوائسز یا نوڈ یا کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہیں. دوسرا تھا کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، اور تیسرا تھا کہ کتنے ڈسٹینس پر وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو ہم نے فردر ان کو کلاسیفائی کیا تھا لین، وین اور مین میں. تو آج ہم بات کرتے ہیں لوکل ایریا نیٹ ورک کی یا لین کی. تو فرینڈز، لین اسٹینڈس فار لوکل ایریا نیٹ ورک، اور یہ سب سے کامن ٹائپ کا لوکل ایریا نیٹ ورک یا نیٹ ورک ٹائپ ہے جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اور یہ ایک چھوٹے سے ایریا کو کور کرتی ہے، یعنی ایک آفس کے اندر یا ایک بلڈنگ کے اندر یا چند بلڈنگز کے اندر جو نیٹ ورک ہے اس کو ہم لین کہہ سکتے ہیں. اور لین کو عموماً ہم ریسورسز کو شیئر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ریسورسز اب بھی آپ کویشچن کریں گے ریسورسز ہوتے کیا ہیں؟ تو ریسورسز جیسے کہ پرنٹر، ہارڈ ویئر، ہارڈ ڈسک اور پروگرامز وغیرہ. تو اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ اسپیسیفکیشنز کی لوکل ایریا نیٹ ورکس کی. تو لوکل ایریا نیٹ ورک بڑی فاسٹ سپیڈ پر ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو یہ تقریباً ان کی سپیڈ عموماً 10 MB/سیکنڈ سے لے کر 1000 MB/سیکنڈ کے درمیان ویری کرتی ہے. اور یہ ایک ٹیلی فون لائن کی سپیڈ سے بہت زیادہ ہے. اور اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک لمیٹیڈ ڈسٹینس پر کام کرتا ہے. اور جو اس کا دوسرا ڈرا بیک یہ ہے کہ لمیٹیڈ نمبر آف نوڈ یا کمپیوٹرز ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایک خاص تعداد سے زیادہ ہم اس سے 7 ڈیوائسز کنیکٹ نہیں کر سکتے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو لیفٹ سائڈ پر آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، اس پر یہ ایک کمپیوٹر لیب ہے جس میں تقریباً میرے خیال سے 40 سے زیادہ کمپیوٹر ہیں کنیکٹڈ ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹس اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے سافٹ ویئر فائلز اور ڈیٹا جو کہ لیب میں ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپس میں. اور جو سیکنڈ سائڈ پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے، یعنی رائٹ سائڈ پر، وہ ہے ایک انٹرنیٹ کیفے کی یا سائبر کیفے کی یا انٹرنیٹ کلب جو بھی آپ کہتے ہیں. تو اس میں بہت سارے کمپیوٹر لین کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور ان میں ایک ہی انٹرنیٹ کا کنیکشن تمام ڈیوائسز یعنی تمام نوڈز کے ساتھ شیئرڈ ہے. تو یہ بس ٹپالوجی کی بڑی اچھی قسم، یعنی اس میں ہمیں جو ٹپالوجی نظر آ رہی ہے وہ بس ہی نظر آ رہی ہے. شاید کوئی اور ٹپالوجی یوز ہو رہی ہے، رنگ یوز ہو رہی ہے، وہ کون سی یوز ہو رہی ہے. تو اب ہم اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کی. تو سب سے پہلا جو لین کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ ہے ریسورس شیئرنگ، یعنی ریسورس جیسے کہ پرنٹر، سی ڈی روم، ہارڈ ڈرائیوز، سافٹ ویئرز لینس کے تھرو شیئر ہو سکتے ہیں. یعنی ہم ایک ہی کمپیوٹر پر ایک ٹول یا ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یا بائی کر لیں، اور بجائے اس کے کہ ہم ہر کمپیوٹر پر الگ الگ ایک کاپی بائی کرتے رہیں. اور دوسرا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کمیونیکیشن، یعنی کمپیوٹر لین نیٹ ورک میں کمپیوٹرز آپس میں اور یوزرز آپس میں ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ یوزر آپس میں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں اور بہت سارے کمپیوٹرز ایٹ اے ٹائم کر سکتے ہیں. اور جو تیسرا ہے وہ سینٹرلائزڈ ایڈمن، آئی ٹی ایڈمن. تو اس لین کا جو ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک سینٹرل کمپیوٹر کی مدد سے تمام ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور آئی ٹی ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ریموٹلی ان تمام پی سیز پر ہونے والی نیٹ ورکس پر آنے والی پرابلمس کو سالو کر سکتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہر کمپیوٹر پر الگ الگ جائے. اور جو چوتھا اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے اپلیکیشن شیئرنگ. اگر ہر کوئی اپنی الگ الگ کاپی خریدنا شروع کر دے یعنی سافٹ ویئر کی، تو اس پر ہمیں کافی سارے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں. تو ایک ہی کاپی خریدنے سے ہم کافی سارے پیسے بچا سکتے ہیں. اور
بہت سارے ٹولز نیٹ ورک ورژن ہیں ٹولز کے، جیسے کہ آفس ایم ایس آفس ہے اور بہت سارے اویلیبل ہیں. یہ یہ ٹول آپ کے نیٹ ورک پر انسٹال کیا جاتا ہے. یہ عموماً ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دیکھتے ہوں گے کہ ایک ہی ورڈ کا سافٹ ویئر ہے جو کہ ان کے جی ڈی پی پر بھی آ رہا ہوتا ہے، ان کے ایگزام سافٹ ویئر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی کاپی انہوں نے بائی کی ہے اور وہ شیئر کر دیتے ہیں، اور ڈفرینٹ یوزرز ایٹ اے ٹائم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور جو پانچواں جو اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے سینٹرلائز ڈیٹا، یعنی ڈیٹا یوزرز اپنا جو ڈیٹا ہے وہ ایک سینٹرلائز پی سی یعنی سرور پر سیو کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے ڈیٹا کو نیٹ ورک کے کسی بھی پی سی سے ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سائبر کیفے پر آپ جاتے ہیں وہاں، یا اپنی لیب پر جاتے ہیں، اپنے سرور پر آپ اپنا ڈیٹا سیو کر دیتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں تو اس ٹرمینل پر کوئی اور بیٹھا ہو یا وہ پی سی خراب ہو تو آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کسی اور پی سی پر بیٹھ کر اپنا ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. اور جو چھٹا فائدہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ ایکسیس شیئرنگ. جیسا کہ ہم نے سائبر کیفے کی مثال میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک انٹرنیٹ کنیکشن تھا، وہ کافی ساری ڈیوائسز کے اندر شیئر ہو رہا تھا. تو اسی طرح ایک آرگنائزیشن ایک ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکشن خرید کر، بجائے اس کے وہ چھوٹے چھوٹے سلو سپیڈ کے بہت سارے کنیکشن خریدے، ایک ہی بائی کر کے آپ باقی یوزرز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. تو جو ساتواں فائدہ ہے وہ ہے ڈیٹا سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ. تو لین پر ڈیٹا کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت سارے کمپیوٹرز پر ڈیٹا سیو کرنے کے بجائے ایک ہی پی سی پر شیئر کیا جا سکتا ہے. ہر کوئی اپنا ڈیٹا کو ایزیلی ایکسیس کر سکتا ہے اور اس پر سیکیورٹی یا پاسورڈ امپلیمنٹ کر سکتا ہے. اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں لمیٹیشن یا ڈس ایڈوانٹیجز آف لین. تو سب سے پہلا ہے وہ ہے پرائیویسی تھریٹ. تو آج کے دور میں پرائیویسی کو بہت زیادہ کی فیکٹر سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. تو یہ لین کسی بھی یوزر کی پرائیویسی کو تھریٹ ہو سکتا ہے. ویسے ہوتا نہیں ہے، آج کل کافی ایڈوانس ہو چکا ہے، لیکن ویسے بھی ایک جنرل ہم بات کر رہے ہیں. اس وجہ سے لین کو یوز کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس میں نیٹ ورک جو ایڈمن ہے وہ کسی کی یوزر کی پرسنل فائلز کو ایکسیس کر سکتا ہے، وہ نیٹ ورک کو مانیٹر کر سکتا ہے اور انٹرنیٹ یوزر کی انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز کو بھی مانیٹر کر سکتا ہے. جو دوسرا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انسٹال کرنا کافی ایکسپینسو یا مہنگا ہے. لین عموماً وقت کے ساتھ ساتھ پیسہ سیو کرتا ہے، تاہم اگر اس کو انسٹال کرنے کے لیے کافی سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ کیبلز، نیٹ ورک کارڈ اور سافٹ ویئر کافی ایکسپینسو ہیں. تو اس انسٹالیشن کے لیے ہمیں کسی ٹیکنیشین کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو کہ ہم سے پیسے طلب کرے گا. اور اس کے بعد جو تھرڈ ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ایڈمن ٹائم ریکوائرڈ، یعنی لین کی پراپر مینٹیننس کے لیے ٹائم اور ایکسپرٹیز ضرورت ہوتی ہیں. نیٹ ورک ایڈمن ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو کہ نیٹ ورک کو مینیج کرتا ہے اور ایڈمنسٹر کرتا ہے. اور جو چوتھا جو ہمارا کنسرن ہے یا لمیٹیشنز ہے یا ڈس ایڈوانٹیج ہے لین نیٹ ورک کا، وہ یہ ہے کہ لین پر ہمارا کریٹیکل ڈیٹا بھی رسک پر آ سکتا ہے اگر اس کو ہم نے صحیح طریقے سے سیکیور نہ کیا ہو. تو ان اتھرائزڈ یوزر اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں سیکیورٹی اور پرائیویسی کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. تو فرینڈز، لین نیٹ ورک کو فردر کلاسیفائی کیا جاتا ہے، یعنی پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک اور کلائنٹ سرور نیٹ ورک. تو اگر آپ کوئی نیٹ ورک کا چوائس کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگلا ٹاپک ہمارا پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک پر ہے، اس کا اگلا کلائنٹ سرور نیٹ ورک ہے، اور اس کے بعد باقی نیٹ ورک ٹوپالوجیز ہیں. تو یہ کور کر کے بے شک اپنی چوائس لیں. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی یعنی عجلت میں کوئی برا ڈیسیجن لے لیں، یا تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.